السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد، فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 215 ایک لمبی حدیث پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تھے، نماز شروع کرتے تھے، بالتکبیر، تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ۔ نماز کا آغاز، نماز کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ کرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تھے۔ تو یستفتح کا معنی ہوگا یستفتح شروع کرنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، تکبیر معنی اللہ اکبر کہنا۔ والقراءة بالحمد للہ رب العالمین، قرأت معنی قرأت الحمد للہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ مراد ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد للہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروعات اللہ اکبر سے کرتے تھے اور قرأت الحمد للہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے کرتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، رکع معنی رکوع کرنا، لم یشخص بلند نہ کرنا، نہ اٹھانا، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، اپنے سر کو نہیں اٹھاتے تھے، راس معنی سر۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، اور جب آپ رکوع کرتے تھے، لم یشخص رأسه، اپنے سر کو اٹھاتے نہیں تھے، یعنی سر کو اوپر نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ کا معنی ہوگا نہ جھکاتے تھے۔ لم یشخص بلند نہیں کرتے تھے، اٹھاتے نہیں تھے، ولم یصوبہ، اور نہ جھکاتے تھے، ولیکن بین ذالک، ولیکن بین ذالک، لیکن ان دونوں کے بیچ میں تھا۔ بین مانے بیچ، درمیان۔ کیا مطلب ہوا؟ نہ سر اوپر اٹھاتے تھے نہ سر جھکاتے تھے، بلکہ پیٹھ کے لیول میں سر رہتا تھا، پیٹھ کے لیول میں سر بھی رہتا تھا، یعنی کمر سیدھی ہوگی، پیٹھ بالکل سیدھی ہوگی، سر بالکل پیٹھ کے برابر ہوگا۔ تو رکوع کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ جب رکوع کرتے تھے، لم یشخص راسہ، اپنے سر کو اٹھاتے نہیں تھے، ولم یصوبہ، اور نہ اس کو جھکاتے تھے، بلکہ ولیکن بین ذالک، لیکن معاملہ بین بین کا تھا، درمیان کا تھا، یعنی سر نہ اوپر نہ نیچے، بلکہ پیٹھ کے لیول کے برابر۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رفع مانے اٹھانا،
راس مانے سر، رکو مانے رکو، جب آپ اپنے سر کو رکو سے اٹھاتے تھے، وکان اذا رفع رأسہ، جب اپنے سر کو اٹھاتے تھے، من الرکوع، رکوع سے، لم یسجد حتی یستوی قائما، لم یسجد سجدہ نہیں کرتے، سجدہ یسجد مانے سجدہ کرنا، لم یسجد، لم مانے نہیں، لم یسجد سجدہ نہیں کرتے، حتی یستوی قائما، یہاں تک کہ بالکل آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، حتی مانے یہاں تک کہ، یستوی، استوا یستوی مانے ہوتا ہے سیدھا ہونا، قائما مانے کھڑا ہونا، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، جب تک سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تب تک سجدہ نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ رکوع سے جسے اٹھائے فوراً سجدے میں چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ آپ کیا کرتے تھے، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ ابھی اس سے پہلے ابو حمید الساعدی کی روایت گزری ہے جس میں یہ لفظ موجود ہے کہ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ جاتی تھی۔ تو اعتدال سے نماز پڑھتے تھے، جلد بازی نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ دیکھیے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، وہ بھی نماز کا کیا ہے، ایک حصہ ہے۔ اب اگر آدمی رکوع کرنے کے بعد فوراً جسے کھڑے ہو فوراً جا کے سجدے میں چلا جائے تو گویا کہ وہ نماز کو نماز کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح جلد بازی کرنا یہ نماز کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے، نماز کو خراب کر دیتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے، لم یسجد حتی یستوی قائما، سجدہ نہیں کرتے یہاں تک کہ آپ سیدھے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، اس کو قوما کی حالت کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، تو آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ اس میں کیا دعا پڑھتے ہیں، سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے سر اٹھاتے ہیں رکوع سے، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاتے تو کہتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، اور جب آپ اپنے سر کو اٹھاتے، وَإِذَا، جب رفع اٹھاتے، رأسه اپنے سر کو، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب اپنے سر کو اٹھاتے، من السجود، سجدے سے، رکوع ہو گیا اب سجدہ بھی ہو گیا، تو کہتے ہیں لم یسجد حتی یستوی جالسا، پھر دوسرا سجدہ نہیں کرتے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے تھے۔ تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک کہ سیدھے ٹھیک سے آرام سے بیٹھ نہ جاتے، اس کو کیا کہتے ہیں، جلسہ۔ دو سجدوں کے درمیان کیا ہے، گیپ ہے، فاصلہ ہے، اور جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، جلسہ کہتے ہیں۔ لم یسجد حتی یستوی جالسا، دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جائے، آرام سے بیٹھ جائے، ٹھیک سے بیٹھ جائے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، قال يقول نے کہنا، مانا ہو گیا پڑھنا، فی کل رکعتین، ہر دو رکعت میں، آپ ہر دو رکعت میں پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے، التحیہ، تحیہ پڑھتے تھے۔ تحیہ کیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کو تشہد ہم کہتے ہیں۔ تو آپ ہر دو رکعت میں تشہد پڑھتے تھے، ہر دو رکعت میں کیا کرتے تھے، تشہد پڑھتے تھے، التحیات پڑھتے تھے، چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، چاہے 3 رکعت والی نماز ہو، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو۔ نماز کا یہی اصول ہے کہ ہر 2 رکعت پر کیا کرنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، اور التحیات پڑھنا ہے سجدے کے بعد۔ 2 سجدہ کر لیے، 2 سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں، تو جو بیٹھتے ہیں اس کو تشہد کہتے ہیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلا تشہد کہلاتا ہے، یا 3 رکعت والی نماز ہے تو پہلا تشہد کہلاتا ہے، اور جو جس میں سلام پھیرتے ہیں اس کو آخری تشہد کہتے ہیں، یا قعدہ کہتے ہیں، قعدہ اخیرہ۔ تو آپ ہر 2 رکعت میں کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، آپ ہر 2 رکعت میں تشہد پڑھتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ پوری دعا جو ہے تشہد، اس کو آپ پڑھتے تھے۔ اس میں آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا،
وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى۔ جب آپ دو رکعت میں بیٹھتے تھے، جب آپ دو رکعت میں بیٹھتے تھے، جس کو ہم یہ کہہ لیں پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے، مراد کیا ہے؟ پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے، یعنی 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز، تو آپ کیسے بیٹھتے تھے تشہد میں؟ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، یفرشو کا معنی ہوتا ہے بچھانا۔ آپ اپنے بائیں پیر کو بچھاتے تھے، بائیں پیر کو کیا کرتے تھے؟ بچھاتے تھے، یعنی زمین پر رکھتے تھے۔ وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، ینصب معنی ہوتا ہے نصب کرنا، کھڑا کرنا، اور دائیں پیر کو کھڑا کرتے تھے۔ جیسے ہم 2 رکعت والے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم دائیں پیر کو کھڑا رکھتے ہیں، دائیں پیر کو کیا کرتے ہیں؟ کھڑا رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ پیر جو ہے زمین پر کھڑا رہتا ہے، اور جو بایاں پیر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زمین سے بالکل لگا ہوتا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں بچھا ہوا۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، آپ بائیں پیر کو، یسرا مانے بایاں، آپ بائیں پیر کو، اپنے بائیں پیر کو بچھاتے تھے۔ وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے۔ تو پہلے تشہد میں اس طرح بیٹھتے ہیں، پہلے تشہد میں اس طرح بیٹھتے ہیں، اور جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے اور جو آخری تشہد ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ تورک کرتے ہیں۔ تورک کی شکل کیا ہے؟ تورک کی شکل یہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا کیا جائے اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے بیچ سے نکال دیں، اور اپنی پچھلی شرمگاہ کو زمین پر لگا دیں۔ تو اس طرح تورک کہتے ہیں۔ اس طرح آخری سلام میں یا آخری تشہد میں یا جس میں سلام پھیرتے ہیں، اس طرح جب اس میں جب بیٹھنا ہوتا ہے تو اس طرح بیٹھتے ہیں، جس کو تورک کہتے ہیں۔ تورک کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں پیر کو کھڑا رکھیں اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے بیچ سے نکالیں اور اپنی مقعد اور اپنی پچھلی شرمگاہ کو زمین پر بچھا دیں۔ یہ ہو گیا تورک کا طریقہ۔ یہاں پہ جو وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى جو بتایا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے، پہلے تشہد میں 4 رکعت والی نماز، 3 رکعت والی نماز، جب پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، ینہا مانے روکنا، ینہا مانے روکنا۔ وَكَانَ يَنْهَى، اور آپ روکتے تھے، منع کرتے تھے، عن عقبۃ الشیطان، عقبہ مانے چوکڑی، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقبَةِ الشَّيْطَانِ، اور آپ شیطان کی چوکڑی سے منع کرتے تھے، یعنی شیطان جس طرح بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھنے سے منع کرتے تھے۔ کیا ہے شیطان کی چوکڑی؟ مطلب یہ بیٹھنے کی ایک حالت ہے، بیٹھنے کی یہ ایک حالت ہے۔ علماء نے اس کی کئی تفسیر بیان کی ہے۔ اس کو ایقاع القلب بھی کہتے ہیں، ایقاع القلب، ایقاع القلب چھوٹے کاف سے، ایقاع القلب۔ اس کی شکل کیا ہے؟ آدمی اپنی پچھلی شرمگاہ کو زمین پر رکھے، آدمی اپنی پچھلی شرمگاہ کو، سرین کو زمین پر رکھے، گھٹنے اور پنڈلیاں کھڑی رکھے، گھٹنے اور پنڈلیاں کھڑی رکھے، اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھ لے۔ یہ ہے شیطان کی چوکڑی، اس طرح بیٹھنا، نماز میں اس طرح بیٹھنا۔ کیسا؟ کہ اپنی پچھلی شرمگاہ کو زمین پر رکھے اور پھر گھٹنے اور پنڈلیوں کو کھڑا کر لے اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے۔ ایقاع کی ایک شکل علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کھڑے کر لے اور زمین پر بیٹھ جائے، اپنے دونوں پاؤں کھڑے کر لے اور زمین پر بیٹھ جائے۔ یہ بھی کیا ہے؟ شیطان کی چوکڑی ہے، یہ شیطان کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔
ایک ایقاع کی شکل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھے. اس کی شکل کیا ہوگی کہ آدمی اپنے دونوں پاؤں کو اور گھٹنوں کو زمین پر رکھے، یعنی جو تلوا ہے وہ کیا ہے، کھڑا ہوگا، انگلیاں زمین سے ٹچ ہوں گی، اور ایڑی جو ہے یہ شرمگاہ، پچھلی شرمگاہ سے ٹچ ہوگی. یعنی آدمی اپنے گھٹنے کو اور اپنے قدم کو کھڑا کر دے زمین پر، اور اپنی پچھلی شرمگاہ کو اپنے دونوں ایڑی پر رکھ دے. یہ بھی ایقاع کی ایک شکل ہے. نماز میں یہ ایک صورت میں جائز ہے، بقیہ اس کے علاوہ ہر صورت میں کیا ہے، ناجائز ہے. ایک صورت میں جو جائز ہے وہ یہ کیا ہے، 2 سجدوں کے درمیان ایقاع کر سکتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان ایقاع کر سکتے ہیں، یعنی جلسہ میں جو بیٹھتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، اس میں یہ ایقاع جائز ہے. تو آپ شیطان کی چوکڑی سے منع کرتے تھے. وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش السَّبْعِ. وَيَنْهَا آپ منع کرتے تھے، وَيَنْهَا اور آپ منع کرتے تھے، روکتے تھے کس بات سے، أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ، أَنْ يَفْتَرِشَ کی بچھائے، أَنْ يَفْتَرِشَ من بچھانا، پھیلائے، بچھائے. الرجل آدمی، ذراعیہ اپنے دونوں بازو کو، افتراش السبع، افتراش مانے پھیلانا، افتراش مانے پھیلانا، السبع مانے درندہ. جیسے یہاں حدیث میں السبع کا لفظ موجود ہے اور دوسری روایتوں میں کلب کا لفظ موجود ہے. وَكَانَ يَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش السبع، افتراش السبع. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے درندوں کی طرح اپنے بازو بچھا کر بیٹھنے سے. وَكَانَ يَنْهَا اور آپ منع کرتے تھے أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ کہ آدمی بچھائے، پھیلائے، ذراعیہ اپنے دونوں بازو کو، افتراش السبع درندے کی طرح پھیلائے، جیسے کہ درندہ پھیلاتا ہے، جیسے کہ جانور اپنے بازو کو پھیلاتا ہے. تو اس طرح سجدہ کرنے سے، بیٹھنے سے منع کرتے تھے. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، یختم نے ختم کرنا، مکمل کرنا، تسلیم مانے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو کہتے ہیں تسلیم نماز کی اصطلاح میں. آپ نماز کو ختم کرتے تھے سلام کے ذریعے سے، سلام سے ختم کرتے تھے، یعنی السلام علیکم یہ کہہ کر کے نماز کمپلیٹ کرتے تھے. یعنی سلام پھیرنا کیا ہے، یہ نماز کا آخری حصہ ہے، یہ نماز کا آخری حصہ. اگر اس سے پہلے آدمی کچھ گڑبڑ کر دے، مثال کے طور ہوا خارج ہو جائے تو نماز باطل ہو گئی. تو سلام پھیرنے سے ہی نماز مکمل ہوتی ہے. نماز کی شروعات تکبیر سے ہے، اور نماز کا خاتمہ اور نماز کی تکمیل سلام سے ہے. اخرجہ مسلم ولہ علت، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں کیا ہے، علت ہے، وَلَهُ عِلَّةٌ، اور مسلم کی روایت میں کیا ہے، علت ہے. علت کیا ہے، دیکھیے اس روایت کی سند میں ابو الجوزا ایک راوی ہے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے. اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے بیان کیا ہے، ابو الجوزا نے، ابو الجوزا رحمہ اللہ نے. اور واقعہ یہ ہے کہ ابو الجوزا کا
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے. اسی وجہ سے حدیث کیا ہو رہی ہے، اس میں علت پائی جا رہی ہے. علت ہے لیکن علت یہ ضعیف کا سبب نہیں ہے، کیونکہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اور اس کو علماء نے کیا کیا ہے، قبول کیا ہے. اس کو علماء نے کیا کیا ہے، قبول کیا ہے. سما کی صراحت تو نہیں ہے، سما ثابت نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ طبقہ اولا میں سے ہیں، یہ کس میں سے ہے، طبقہ اولا میں سے ہے اور معتبر لوگوں میں سے ہے، لہذا یہ علت کیا ہے، ضعف کا سبب نہیں بنے گی، ضعیف حدیث ہونے کا سبب نہیں بن سکتی ہے. یعنی حدیث کیا ہے، ضعیف نہیں ہے بلکہ صحیح ہے. حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیجئے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروعات تکبیر اللہ اکبر سے کرتے تھے، والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اور قرات کی شروعات کس سے کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. وکان اذا رفع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنے سر کو نہ بلند رکھتے تھے، ولم یصوبہ، اور نہ اس کو جھکا کے رکھتے تھے، ولکن بین ذلک، لیکن بیچ میں رکھتے تھے. وکان اذا رفع رأسہ من الرکوع، اور جب اپنے سر کو اٹھاتے تھے رکوع سے، لم یسجد، سجدہ نہیں کرتے، حتی یستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جائے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ السُّجُودِ، اور جب اپنے سر کو آپ سجدے سے اٹھاتے، لم یسجد حتی یستوی جالسا، تو آپ دوسرا سجدہ نہیں کرتے یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ نہ جاتے. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور آپ ہر دو رکعت میں تشہد پڑھتے تھے، التحیات پڑھتے تھے. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، اور آپ اپنے بائیں پیر کو بچھاتے تھے، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، اور دائیں پیر کو کھڑا کرتے تھے. یہ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور آپ شیطان کی چوکڑی سے منع کرتے تھے، روکتے تھے. وَيَنْهَى عَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبْعِ، اور آپ اس بات سے بھی منع کرتے تھے کہ آدمی اپنے بازو کو پھیلائے درندے کے پھیلانے کی طرح، یعنی سجدہ ایسا کرے کہ بازو کو، کوہنی کو، ہاتھ کو پہلو میں لگا لے، بچھا دے، زمین سے ٹچ کر دے، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہونی بلند ہونی چاہیے، ہاتھ پہلو سے، پیٹ سے بازو الگ ہونا چاہیے. تو پھیلانے سے منع کیا گیا ہے. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تکمیل یا نماز کا خاتمہ یا نماز ختم کرتے تھے سلام کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی جائز ہے، وبرکاتہ کا لفظ بھی ثابت ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے سلام کے ذریعے نماز ختم کرتے تھے، یعنی یہ نماز کا آخری حصہ ہوتا تھا. اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار شروع ہوتے ہیں. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر ایک، نماز کی شروعات اللہ اکبر سے کرنا چاہیے. نماز کی شروعات کس سے کرنا چاہیے، اللہ اکبر سے، بسم اللہ سے نہیں. بہت سارے لوگ نماز میں جانے سے پہلے کیا کرتے، بسم اللہ کرتے، پھر اللہ اکبر کرتے. یہ غلط ہے. نماز کی شروعات اللہ اکبر ہے، بسم اللہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ نیت پڑھتے، میں نیت کرتا ہوں، یہ بھی سبھی بدعت ہے. اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، نیت سے نہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت نہیں کی جاتی ہے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دعائے استفتاح یا اعوذ باللہ، بسم اللہ، یہ سب آہستہ پڑھا جائے گا، یہ سب آہستہ پڑھا جائے گا. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. یہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی دوسری سورت نہیں پڑھ سکتے. سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی دوسری سورت نہیں پڑھ سکتے. جیسے مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھ لے، انا اعطیناک پڑھ لے، سورہ کوثر پڑھ لے، پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھے، ایسا نہیں. پہلے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری کوئی سورت ہے. تو فاتحہ سے پہلے کوئی سورت نہیں پڑھنا ہے نماز میں. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سر کو نہ اوپر رکھے نہ نیچے رکھے، بلکہ بالکل پیٹھ
کمر اور سر یہ سب ایک لیول پہ ہونا چاہیے، نہ جھکا ہو نہ بلند ہو، بلکہ سب ایک لیول پہ ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قوما رکوع کے بعد سیدھے کھڑا ہونا چاہیے، رکوع کے بعد سیدھے کھڑا ہونا چاہیے۔ قوما میں کھڑا ہونا، قوما جس کو کہتے ہیں، اس کا ثبوت یعنی رکوع کے بعد فوراً سجدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ سیدھے کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہو کر کے دعا بھی پڑھنا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ قوما کی دعا ہے۔ قوما کس سے کہتے ہیں؟ یعنی رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جلدی سے نماز پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو، تو یہ سب نماز کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ نماز کو اعتدال سے ادا کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہے، اعتدال سے، اطمینان سے، آرام سے، جلد بازی نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ ایسے دو سجدہ ہے، دو سجدے کے درمیان گیپ ہے، ایک سجدہ کیے پھر بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں، ایک سجدہ کیے پھر بیٹھنا ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ اس میں بھی دعا پڑھنا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اس کے علاوہ بھی جو دوسری دعائیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک سجدہ کیا پھر فوراً سجدہ کر دیے، کوے کی طرح چونچ مارے، تو یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہر دو رکعت میں تشہد ہے، ہر دو رکعت میں تشہد ہے، اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے اور بائیں پیر کو بچھا کے بیٹھنا ہے۔ اسی طرح نماز میں شیطانی کاموں سے بچنا ہے، شیطان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا ہے، اور ایقاع سے بچنا ہے، ایقاع سے۔ اور سجدے میں اپنے بازو کو پہلو سے الگ رکھنا ہے، کوہنی کو زمین سے بلند رکھنا ہے، ہاتھ کو بالکل بچھا کے نہیں رکھنا ہے کہ جانوروں کی طرح آدمی سجدہ کرے، درندوں کی طرح آدمی کیا کرے؟ بچھا دے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نماز میں منع ہے، ایقاع منع ہے، اور اسی طرح درندوں کی طرح اپنے بازو کو پھیلانا یہ بھی منع ہے۔ آخری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ سلام کے ذریعے نماز مکمل کرنا ہے۔ نماز کو مکمل کرنا ہے کیسے؟ سلام کے ساتھ، نماز کو سلام کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ یہ نماز کا آخری حصہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز کا آخری حصہ ہے۔ اتنا کہہ دیے نماز سے آپ فارغ ہو گئے، نماز سے نکل گئے۔ تو نماز کی شروعات اللہ اکبر سے، اور نماز کا خاتمہ السلام علیکم سے، تسلیم سے، اس کو حدیث میں تسلیم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔